حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہلا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام، پچھلے 7 دنوں سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں دوں گا ضرور میں، مگر اگر مانگو گے علی و نبی کے وسیلے سے۔ عطا میں کروں گا، دوں گا میں خدا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر نبی اور علی کے وسیلے سے مانگو۔ یہ خدا کی سنت ہے کہ خدا ہمیشہ وسیلے کا قائل ہے۔ کل آپ نے سنا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوا کہ حضرت مریم کے اور اپنے درمیان اللہ نے حضرت جبریل کو وسیلہ بنایا۔ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ تو اب ہم پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ ہم علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بنایا، ہم جبریل کے استاد کو بناتے ہیں۔ اب یہ واقعہ بھی سنتے جائیے کہ حضرت جبریل نے کب مولا علی کی شاگردی کی،
کب مولا علی حضرت جبریل کے استاد بنے؟ اب تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل بھی آئے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور باب مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب آتے ہیں۔ اب جیسے میرے مولا آتے ہیں، حضرت جبریل احترام علی مولا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے جبریل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول تو جانتے تھے کہ بھائی جبریل کیوں کھڑے ہوئے ہیں علی کے احترام میں، لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا، جبریل ذرا یہ بتا تو علی کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ تو علی کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ علی تو ظاہراً ایک جوان ہے نا، اور تو سید الملائکہ، تو وہ جو آدم پر نازل ہوتا ہے، تو وہ جو کیا نام ہے ابراہیم پر نازل ہوتا ہے، تو وہ جو اسماعیل، تمام انبیاء پہ نازل ہونے والا فرشتہ، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کا سردار، سب سے بڑا فرشتہ، تو سید الملائکہ، تو اتنا بڑا فرشتہ، تو اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہراً مولا علی جوان تھے، تو اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول خدا، یہ ہے تو جوان مگر فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہے۔ یہ ہے تو یا رسول خدا، علی ہے تو جوان مگر یہ میرے استاد ہیں، انہو لہو علی حق التعلیم، یہ میرے استاد ہیں۔ گویا حضرت جبریل نے ایک بہت بڑا مسئلہ سولو کر دیا۔ گویا حضرت جبریل نے بتا دیا کہ سردار بننے کے لیے معیار علم ہے، عمر نہیں ہے۔ گویا حضرت جبریل نے بتا دیا کہ اسے سردار نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو سلونی سلونی کہتا نظر آئے۔ بھائی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گویا حضرت گویا حضرت جبریل نے بہت بڑا پرابلم سولو کر دیا کہ دیکھو سردار بننے کے لیے جو معیار ہے وہ علم ہے، یعنی اسے سردار نہیں کہتے جو یہ کہتا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت جبریل نے سولو کر دی پرابلم کہ سردار بننے کا معیار کیا ہے۔ اسے سردار نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو سلونی سلونی کہتا نظر آئے۔ اسے سردار نہیں کہتے جو کہے عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ اب غور سے جملہ ہدیہ کرنے والا ہوں، آخر تک کا مجمع مومنین غور سے توجہ فرمائیے گا۔ اسے سردار نہیں کہتے جو لولا لولا کہتا نظر آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جس سے ہر مومن مولا 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 کہتا نظر آئے۔ میں یار بتا دیا، یا مولا سلامت رکھے علی والوں کو کہ سردار بننے کا معیار کیا ہے۔ جبریل نے کہا انہو لہو علی حق التعلیم، یہ میرا سردار ہے، یہ میرا استاد ہے۔ اب میرے مولا رسول خدا تو جانتے تھے، لیکن کہا چلو پوچھ لیتے ہیں، اچھا جبریل علی تمہارے استاد وہ کیسے؟ ظاہری طور پہ تو علی سے پہلے بنا ہے، علی تو ابھی جوان ہے، تو علی سے پہلے بنا ہے، یہ علی تمہارے استاد کیسے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول خدا، لما خلقنی ربی، جب میرے رب نے مجھے خلق کیا تھا، فسألنی، تو مجھ سے پوچھا تھا، من انت، تم کون ہو، من انا، میں کون ہوں۔ اب میں تازہ خلق ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ سے بات کروں تو کیسے بات کروں، تو میں نے کہا انا انا، انت میں، تو۔ ہاں بھائی، لیکن کہا بس یہ میں نے جواب دیا تو ذات الہی جلال میں آ کر پھر آواز آئی کہ بتا تو کون ہے، میں کون ہوں۔ کہا اب میں پریشان ہو گیا، مشکل میں گرفتار ہو گیا، لیکن عزیزان محترم، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔
بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو نہ گھبرانا. جبریل کہرے میں گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, مگر علی والو تم کبھی نہ گھبرانا. کیوں؟ کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. گر تجھ کو گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے تو دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. اب جبریل مشکل میں گرفتار ہو گئے. کہتے ہیں کہ یا رسول خدا میں مشکل میں گرفتار ہو گیا, کہوں تو کیا کہوں, کہنے کو کچھ نہیں, جواب دوں تو کس انداز سے دوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کہا پریشانی کے عالم میں تھا کہ فحضر هذا الشاب من عالم الانوار, میں پریشانی کے عالم میں تھا تو یہی جوان عالم نور سے مدد کو آ گیا. یہی جوان عالم نور سے مشکل کشائی کو آ گیا. اور اس جوان نے جواب سکھایا کہ اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے, بلکہ کہو انت رب جلیل وانا عبد ذلیل, انت اسمک الجلیل انا اسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں, تیرا نام جلیل ہے, میرا نام جبرائیل ہے. یا اذان یا علی. تو آپ نے دیکھا یا علی, مشکل کشا علی ہیں, مشکل کشا مولا علی ہیں. وسیلہ مولا علی سے جبریل کی مشکل کشائی ہو گئی. اور اللہ نے کسے بنایا وسیلہ اپنے اور مریم کے درمیان؟ جبریل کو. اور ہم اسے بناتے ہیں جو جبریل کا بھی استاد ہے, جبریل کا بھی مشکل کشا ہے. بس انہی وسیلوں کے وسیلے سے ہم ہر روز کوشش کر رہے ہیں کہ اس عظیم اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں جو مقام منتظران مہدی ہے. یہی اشارہ تقریباً ہر روز مختصر کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں, امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات ہمارے اندر آ جائیں, تو بس پھر تو ہم اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے. بھائی اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ کہ کل آپ نے سنا کہ جو امام زمانہ کے لیے انتظار کر رہا ہے, جو حقیقی انتظار کر رہا ہے, وہ مثال میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ بھائی مہمان گھر میں آیا, تیاری کوئی نہیں, وہ والا سچا انتظار نہیں. جو امام زمانہ کا حقیقی انتظار کر رہا ہے, اس شخص کو اللہ وہی مقام دے گا جو بدر اور احد میں رسول کے ساتھی و صحابی شہید ہو گئے تھے. یعنی وہ بدر میں اور احد میں شہید ہونے والوں کا مقام اللہ دے گا. یعنی حضرت حمزہ جتنا مقام جو جنگ میں شہید ہوئے, جنگ احد میں شہید ہوئے, اتنا عظیم مقام ملے گا. اس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے وسیلہ اہل بیت سے. لیکن کیسے؟ اب مختصر ہم ہر روز اشارہ کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا کہ بھائی صفات منتظران مہدی کیا ہے, امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات کیا ہیں یا ان کی ڈیوٹی کیا ہے. ایک ہم نے کہا امام پہ پیسہ خرچہ کرو, جیسے میں نے کہا 15 شعبان کو خرچہ کرو امام زمانہ پہ, ہر جمعے کو دعائے ندبے کا انتظام کرو. اچھا ایک اور بات بھی ابھی آپ کو سناؤں, تھوڑی ابھی سناتا ہوں, تھوڑی آخر میں بھی سناؤں گا. کل ایک مومن آیا میرے پاس, اس نے کہا قبلہ آپ نے اتنے دعائے ندبہ کے فضائل سنائے ہیں, تو پھر کل جمعے کا دن ہے, کیوں نہ دعائے ندبہ رکھ لیں. میں نے کہا بات تو آپ نے اچھی کہی ہے, لیکن میں دعائے ندبہ اس شرط پہ پڑھوں گا کہ 300 مومنین کم سے کم آ جائیں. البتہ میں نے 200 کہا تھا, ابھی میں نے 300 کر دیا. تو میں نے کہا کہ 300 مومن آئیں گے تو پھر میں دعائے ندبہ انشاءاللہ پڑھوں گا, اور وہ بھی صبح 4:30 بجے. صبح 4:30. اچھا امتحان ہے. انہوں نے کہا مولانا کہاں اتنے لوگ آئیں گے؟ میں نے کہا امتحان دیکھیے, جیسے میں نے کہا تھا نا تیاری, اگر کوئی مومن کہے میں اس وقت تیاری کروں گا کہ جب امام زمانہ آئیں گے, تو آپ کو وہ مولوی پسند نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس بنائے, تو امام کو ایسا شیعہ کہاں پسند. ٹھیک ہے نا. اب یہ امتحان ہے. اگر آپ کہیں امام زمانہ آئیں گے تب ہم امتحان دیں گے,
تو پھر تو میرے خیال میں فیل ہی ہو جائیں گے۔ ابھی ذرا آپ سب کا ٹیسٹ ہے، میرے پہلوں کے مومنین جتنے ہیں ان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ امام زمانہ کے لیے صبح 4:30 بجے کتنے مومنین دعائے ندبہ پہ آئیں گے۔ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، انشاءاللہ میں ابھی اس پہ گفتگو اشارہ بھی ابھی کیا ہے، گفتگو بھی تفصیلاً کروں گا۔ کتنے مومنین امام کے اتنے عاشق ہیں کہ نیند کو چھوڑ کے، اچھا 4:30 بجے کیوں، 6-7 بجے بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ 5:30 بجے میں اسلام آباد کے لیے نکل جاتا ہوں، تو 4:30 بجے بیسٹ ٹائم ہے۔ 3:30 بھی ہم رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا 4:30 بجے سب کی نمازیں بھی ہو چکی ہوں گی، اور ہم نے کہا کہ اگر انشاءاللہ میں انشاءاللہ وعدہ لوں گا ان لوگوں سے جو کل آئیں گے، ابھی نہیں لے رہا، بعد میں ٹائم پہ لوں گا، تو انشاءاللہ اگر 100-200 مومنین نے وعدہ دے دیا کہ ہم آئیں گے، تب انشاءاللہ اعلان ہوگا کہ کل 4:30 بجے صبح میرو پیلو کے مومنین کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں نمبر بھی انشاءاللہ میں دوں گا کہ 20 لیا یا 18 لیا یا 15 لیا یا 0 لیا، وہ انشاءاللہ کل پتہ چلے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم نے خیر مہدی بھائی کو کہا کہ بہترین ناشتہ بھی ہونا چاہیے، بہترین ناشتہ بھی ہونا چاہیے، ناشتے کے بغیر بھائی جب تک پیٹ میں کچھ نہ جائے تو انسان کو مزہ بھی نہیں آتا۔ تو دعائے ندبہ جو ہے ایک اسپریچولیٹی کھانا ہے، یعنی معنوی کھانا ہے، اور پھر یہ پیٹ کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہترین انتظام ہو۔ اب میں نے کہا کیا بھی ہو سکتا ہے، سیرا ہو سکتا ہے، پوری ہو سکتی ہے، حلوہ ہو سکتا ہے، نہاری ہو سکتی ہے، پائے ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا اتنی تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے، کیونکہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وعدہ لوں گا۔ جب 100-200 مومنین نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا، ایک مومن نے کہا مولانا 200-400 مومنات آئیں گی، میں نے کہا نہیں، میرے سامنے 200 لوگ ہوں گے تو، جو خواتین تو میرے سامنے نہیں ہوں گی، تو اس لیے انشاءاللہ، اور کل 9 محرم بھی ہے، کل 9 محرم بھی ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، اپنی جان دیتا، اب دیکھیں نیند قربان کریں گے یا نہیں، اب یہ ایک ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن اب میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم نے کہا امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات، امام پہ پیسہ خرچہ کرو۔ آپ نے سنا کہ 15 شعبان دعائے ندبہ، اس میں انتظام کرو، اس میں خرچہ کرو، اور پھر کیا کہا امام نے فرمایا اگر ہمیں پیسہ نہیں دے سکتے تو ہمارے چاہنے والے اگر مشکل میں ہیں انہیں دے دو، پیسہ ہمیں مل جائے گا، ثواب وہی لکھا جائے گا، گویا تم نے امام کو دیا۔ اور کل گفتگو یہاں پر پہنچی کہ امام کے چاہنے والوں کی صفات یہ ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات یہ ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہیں، اختلاف سے نہ رہیں بلکہ اتحاد سے رہیں، محبت سے رہیں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی اختلاف ہے کسی مومن سے، وہ بغض نکال دے، وہ دشمنی نکال دے۔ اور کل آپ نے سنا کہ اگر ہم اپنے ذہن میں بغض و دشمنی کسی مومن کی رکھیں گے تو جتنے سال تک وہ ہمارے سامنے آئے گا اسے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کانٹا چبھے گا کہ اس نے مجھے فلاں بات کہی تھی، اس نے مجھے فلاں گالی دی تھی، اس لیے میں اس کے گھر نہیں جا رہا، اس لیے میں اس کی شادی میں نہیں جا رہا، اس لیے میں نے اس سے قطع تعلق کر دیا۔ وہ کانٹا مجھے چبھے گا، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا، اور ساتھ میں میرا مولا بھی ناراض ہوگا کہ کل آپ نے سنا امام نے فرمایا اے لوگو ہمارے ظہور میں تاخیر کی سبب اے شیعو تمہارا اختلاف ہے۔ اگر شیعہ سے اختلاف میں ہے تو خدا رہے اختلاف کو ختم کر دو، پیار اور محبت، اور انشاءاللہ عشق اور محبت کے ساتھ ایکاش، اور انشاءاللہ پاکستان کے شیعہ مومنین میں آپس میں ایسی محبتیں ہوں جیسی حبیب ابن مظاہر میں اور جون میں تھی۔ امام حسین کے جو اصحاب تھے ان میں کیسی محبتیں تھیں، کیسی قربانیاں تھیں کہ آپ پہلے نہ جائیے میں پہلے قربان ہوتا ہوں، آپ نماز پڑھیے میں تیر کھاتا ہوں۔ وہ جو صحابی سامنے کھڑے ہو کے تیر کھا رہا تھا کو کہہ سکتا تھا میں کیوں تیر کھاؤں، میں مولا کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو چلا جا، کہا نہیں تو نماز پڑھ لے میں تیر کھاتا ہوں۔ آپس میں محبت، آپس میں عشق، آپس میں پیار، یہ جب بڑھے گا تو امام کا ظہور قریب ہوگا۔ یہ ڈیوٹی ہے آپ کی، واجب ہے۔ اور کل آپ نے سنا کہ انسان جب اپنی ذات کی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتا، جب صرف اللہ کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے اور علی ہوتا ہے، تو وہ انسان قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی نے نقصان دیا مومن نے اس سے دشمنی نہیں کی، کسی مومن نے، البتہ پھر دوبارہ کرو، مومن یہ زبانی مومن ہے، حقیقی مومن کبھی دوسرے مومن کو نقصان نہیں دیتا، حقیقی مومن کبھی دوسرے مومن کی غیبت نہیں کرتا۔ کسی زبانی مومن نے اسے نقصان پہنچا دیا مگر اس نے
کم سے کم کیونکہ زبانی مومن ہے اس کو بھلا دیا، اس سے دشمنی نہیں کی، اسے معاف کر دیا، تو بس اسی عمل کے نتیجے میں اسے اجر کیا ملے گا کہ اللہ کہے گا عابد کھڑا ہے، زاہد کھڑا ہے، عالم کھڑا ہے، حساب و کتاب دے، اے مومن تو جنت میں چلا جا بغیر حساب و کتاب۔ اور پھر آپ نے سنا کہ صفات میں سے، ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی کیا ہے کہ امام کے غم میں گریہ کرو، امام کے دوری میں گریہ کرو۔ کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی حکومت کب ہوگی، امام نے کیا کہا، کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ تم صبح اٹھو اور جب دیکھو ابھی تک امام کا ظہور نہیں ہوا تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ یہ ہوا خلاصہ آج تک کا۔ اب آگے چلتے ہیں، آج ایک اور ڈیوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ امام زمانہ کے فضائل لوگوں کو سنائیں۔ واہ 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 بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کتنے شیعہ جب کسی دوسرے شیعہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جسے امام کی معرفت نہیں، اسے امام کے فضائل سناتے ہیں۔ کتنے شیعہ جب اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو امام زمانہ کے فضائل سناتے ہیں۔ پاکستان میں تو -0۔ یہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے، جانتے ہو کیوں امام کے فضائل لوگوں کو سنائیں؟ کیونکہ امام سجاد دعا میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شکریہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ زبان سے کہتے ہو بھائی عباس بھائی نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے ایک مرتبہ عباس بھائی کو کہا عباس بھائی شکریہ، یہ بھی ایک شکریہ کا انداز ہے۔ لیکن امام سجاد فرماتے ہیں کہ شکریہ کرنے کا ایک اور بھی انداز ہے، اور یہ اور بہتر انداز ہے۔ وہ کیا کہ بھائی عباس بھائی نے مثال کے طور پہ مجھ پہ کوئی احسان کیا، اب میں سب کو بتاتا پھروں کہ عباس نے کتنا مجھ پہ احسان کیا۔ یہ شکریہ ہے۔ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی دوست نے مجھ پہ احسان کر دیا، مشکل میں مدد کر دی، میں کہتا ہوں دوست تیرا شکریہ، یہ سمجھتے ہیں ہم نے شکریہ کر دیا۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تجھ پہ احسان کر رہا ہے اس کا احسان کیسے شکریہ کروں اس کا، کہ ہر ایک کو بتاؤں اس دن میں مشکل میں پڑا تھا نا، پتہ ہے مجھے مدد عباس نے کی تھی، فلاں دوست نے کی تھی، فلاں شخص نے کی تھی، ہر ایک کو بتاتا پھرو، یہ شکریہ ہے۔ اب امام فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا احسان تم پہ امام زمانہ نے کیا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ ہمارا مشکل کشا مولا ہے۔ مولا کے واقعات سناؤ، یہ کچھ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے یہ لوگوں کو سناؤ کہ ہمارا مددگار ایسا مددگار ہے کہ شیعہ کا بھی مددگار ہے تو سنی کا بھی مددگار ہے، تاکہ ان کو ایک موٹیویشن ہو۔ اب میں آپ کو ایک سنی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک سنی تھا، نام اس کا یاقوت دہان تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں شیعہ تھی، مگر وہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں رشتہ داریوں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کا باپ سنی تھا۔ کہا اس کی ماں ہمیشہ ایسے کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا شیعہ بن جاؤ، مگر یہ باپ کی وجہ سے کیا نام ہے سنی بن گیا۔ اب کہتا ہے جب یہ سنی بن گیا تو کیا ہوا، ہمیشہ اسی انداز سے زندگی گزارتا تھا، اور کیا نام ہے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتا تھا، اور جناب بالکل اسی انداز سے نماز پڑھتا تھا جیسے اہل سنت کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی گزار رہا تھا، ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے شہر حلہ کا رہنے والا تھا، عراق کا رہنے والا، کہتا ہے میں اپنے شہر حلہ سے کسی اور شہر گیا تیل خریدنے، اس کا کام تھا تیل خریدنا، یہ تیل خریدتا تھا اپنے شہر میں بیچتا تھا۔ اچھا پرانے زمانے کا واقعہ، نہ گاڑی سے سفر ہوتا تھا، نہ جہاز سے، نہ بسوں سے، گدھے گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، صحرا بیابان کا سفر ہوتا تھا۔ کہا دوستوں کے ساتھ ہم ایک گروپ بنا کے گئے، اور صحرا کا سفر، بیابان کا سفر، ڈیزرٹ کا سفر ایسا ہے کہ آپ بغیر رہنما کے نہیں چل سکتے، گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر گائیڈ کے آپ گم ہو جائیں گے کیونکہ وہ سارا ایک جیسا لگتا ہے۔ کہا ایک گائیڈ ہم نے، ایک رہنما ہم نے ہائر کیا کہ بھائی تو ہمارے ساتھ چل، ہم تیل خریدتے ہیں پھر تو واپس آنا۔ کہتا ہے کہ اب ہم چلے تیل خرید کے واپس آ رہے تھے، راستے میں تھوڑا آرام کے لیے رکے کہ تھوڑا ریسٹ ہو جائے، تھوڑا آرام کر لیں۔ کہا وہاں پہ آرام کرنے لیٹے تو کیا مجھے نیند آ گئی۔ اب دوست اٹھا رہے ہیں، اٹھو چلیں، اکیلے تم نہیں آ سکتے، گم ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں میں آ رہا ہوں، 2 منٹ ٹھہرو۔ یہ آپ لوگ کو یاد آتا ہوگا فجر کی نماز کے وقت جب بابا اٹھاتے ہیں، اماں اٹھاتے ہیں، یا بیوی اٹھاتی ہے، یا بیوی کو میاں اٹھاتا ہے تو کیا بولتے ہیں 2 منٹ سونے تو ابھی میں اٹھتا ہوں۔ یہ لوگ الارم جو ہے نا موبائل میں
دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسنوز، ایک ڈسمس۔ ڈسمس یعنی بالکل بند، اسنوز یعنی 5 منٹ کے بعد اٹھانا۔ تو اکثر لوگ ڈسمس نہیں کرتے، کہتے ہیں اسنوز، 5 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں، یہ 5 اور اتنا 2 منٹ 5 منٹ کرتے ہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا بس 2 منٹ میں اٹھتا ہوں، 5 منٹ میں اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر میں چلتا ہوں۔ اور جناب دوستوں نے آخر میں کہا بھائی دیر ہو گئی، کہا چلو تم چلو میں آ رہا ہوں، چلو میں آ رہا ہوں۔ اب دوستوں نے سمجھا یہ آ رہا ہے، اب دوست چلے گئے غائب ہو گئے۔ یہ خوب سو کے اٹھا فریش کہ بھائی ماشاء اللہ اچھی نیند ہو گئی، دیکھا سارے دوست جا چکے ہیں۔ اب اس نے ہمت کی، کہا چلو میں چلتا ہوں، مل جائے گا راستہ۔ سخت گرمی تھی، عراق کی گرمی تو مشہور ہے، اور گرمیوں کے موسم میں تو عروج پر۔ کہا میں چلتا گیا، ڈیزرٹ ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، جہاں سے جا رہا ہوں گھوم پھر کے وہیں آ رہا ہوں جہاں پر شروع میں تھا۔ کہا کئی گھنٹوں سے چلتا پھرتا گیا، تھک گیا، پیاس بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی ہے۔ اب اتنی پیاس لگی کہ موت سامنے تھی، بس موت سامنے تھی۔ کہا اب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ میں سنی تھا تو میں نے اپنے بزرگوں سے مدد مانگی کہ مدد کرو۔ میں نے کہا 1 مدد کرو، 2 مدد کرو، 3 مدد کرو، کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ کہا بالکل اب میں ختم ہو چکا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کہا مجھے اچانک اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ میری ماں شیعہ تھی، اس نے کہا بیٹا بڑی سے بڑی مشکل زندگی میں آ جائے نا، ایک بات یاد رکھنا، ہمارا ایک مددگار ہے یوسف زہرا امام زمانہ، مشکل میں اسے بلانا وہ ضرور مدد کو آئے گا۔ یار مشکل میں حیدری، مشکل میں اسے بلانا وہ حیدری آ جائے گا۔ اب اس نے کہا جب میں نے سب سے مدد مانگی، یا علی میں نے سب سے جب مدد مانگی تو میرے جو 1 2 3 تھے انہوں نے تو مدد نہیں کی، میرے جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے مدد نہیں کی۔ میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، اب میں مر رہا ہوں تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی موت سے خود کو بچا دوں۔ اور پھر کہا کہ اگر واقعی حقیقتاً یہ یوسف زہرا، یہ امام زمانہ مجھ سنی کی مدد کو آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنی نہیں رہوں گا، شیعہ ہو جاؤں گا۔ جو مجھے بچا رہا ہے میں اسی کا پیروکار بنوں گا، میں کہیں اور کیوں بھٹکاتا رہوں۔ کہا کہ میں نے کہا جی آ جائیں امام، آپ مجھے مدد کر لیں، اگر آپ نے مدد کی تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ کہا اتنا کہنا تھا ایک گھوڑے سوار نظر آیا، چہرہ چاند کی طرح نورانی ہے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، مجھے پانی پلایا، تھا پانی مگر ایسا شربت میں نے زندگی میں نہیں پیا، اتنا مزیدار، اتنا میٹھا، اتنا زبردست پانی کہ شربت بھی جتنے میں نے پیے تھے اتنے مزیدار نہیں تھے۔ میں نے پانی پیا، میں نے کہا ایک گھوڑے سوار آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدد کی، آپ نے مجھے نجات دی۔ اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میں واپس کیسے جاؤں، میں یہاں چل چل کے تھک گیا ہوں۔ کہا کہ دیکھو یہاں سے جانا، کوئی رستہ بتایا، سیدھا جانا، یہاں سے جانا اور تھوڑی دیر میں تم پہنچ جاؤ گے ایک شہر میں، لیکن یاد رکھو جو وعدہ ہم سے کیا ہے اسے نہ بھولانا۔ یہ سمجھ گیا یہ امام زمانہ ہے۔ اس نے امام کو کس نام سے بلایا تھا؟ یا ابا صالح المہدی، یہ امام کی کنیت ہے، امام کا لقب سمجھیے ہے۔ یہ ابا صالح المہدی، امام کو جب کہتے تم راستے میں گم ہو جاؤ تو بولو یا ابا صالح المہدی ادرکنی، تو پھر امام تمہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں بھی ہم گم ہو چکے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، تو امام کو اس لقب سے، اس کنیت سے بلایا کرو، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ اب یہ یاقوت دہان جو سنی تھا جو اب شیعہ ہو گیا، کہتا ہے کہ میں نے 1 قدم یا 2 قدم اٹھا ہے اسی راستے پہ جس راستے پہ امام زمانہ نے چلنے کا کہا، 1 قدم یا 2 قدم اٹھائے میں اس شہر میں پہنچ گیا، میں اس شہر میں پہنچ گیا جس میں میرے دوست جو مجھ سے کئی گھنٹے پہلے جا چکے تھے میرے کئی گھنٹے بعد پہنچے۔ دیکھیے امام کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار
بے شمار. کہا کہ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل الأجل 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 الأجل. یا علی. کہا کہ میں چلتا گیا تھا, مجھے راستہ نہیں نظر آیا کئی گھنٹے, لیکن امام نے جو راستہ دکھایا تو یہ اشارہ ہے کہ دیکھو امام کی اطاعت کرو گے تو جہاں لوگ 1000 سال بعد پہنچے تم پہلے پہنچ جاؤ گے. امام کی اطاعت میں فائدہ ہے. امام نے کہا ادھر سے چلو, کہا 1 قدم یا 2 قدم اٹھائے اور اس شہر میں پہنچ گیا جس میں میرے دوست کئی گھنٹے بعد پہنچے, کئی گھنٹے بعد پہنچے. اب یہ یاقوت دہان کہتا ہے اب تک تو میرے پاس امام مہدی کی معرفت بھی نہیں تھی. اتنا پتا تھا, اماں روز کہتی تھی, بچپن سے اماں نے سکھایا تھا کہ مشکل میں مددگار امام مہدی ہیں, تبھی مشکل میں نے ان سے مدد مانگی. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن جب سے میں نے یوسف زہرا کو دیکھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھر دوبارہ مولا کو دیکھوں. اب یہ بہت ضروری ہے. کہا میرا دل چاہ رہا تھا پھر دوبارہ مولا کو دیکھوں. تو میں اب چلا گیا شیعہ عالم کے پاس. میں نے کہا شیعہ عالم میں سنی تھا, اب شیعہ ہو گیا ہوں, اب میں امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں, کیا امام زمانہ سے مل سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا مل تو سکتے ہو لیکن آسان نہیں, محنت طلب بات ہے, بہت محنت کرنی پڑی. کہا کیا محنت؟ کہا 40 شب جمعہ ہلا سے کربلا پیدل جاؤ, امام حسین کے حرم میں گڑ گڑا کے دعا کرو تو شاید تمہیں امام کی زیارت ہو جائے. اب ہلا سے پیدل جائے کربلا, بہت کئی گھنٹوں کا فاصلہ, پیدل تو اور زیادہ گھنٹے لگتے ہیں. چلتا گیا 1 شب جمعہ, دوسری شب جمعہ, تیسری شب جمعہ, 10 شب جمعہ, 20 شب جمعہ, 30 شب جمعہ, 35, 40ویں شب جمعہ. کہتا ہے کہ میں کربلا کے دروازے پہ جب پہنچا, پہلے دروازے ہوتے تھے شہروں کے, تو وہاں پہ کربلا کی سمجھیے پولیس تھی یا وہاں کے جو بھی تھے لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے اور انٹری منع ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ خدایا 39 شب جمعہ میں آیا, اب آج اگر میں نہ جا سکوں تو میری پوری محنت ضائع. اور وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کوئی ڈاکیومنٹس مانگ رہے تھے, سمجھیے آج کی زبان میں پاسپورٹ, ID کارڈ. کہا وہ تو اس زمانے میں اب بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. کہا وہ میرے پاس کہاں ایسی کوئی چیز, اب میں جا نہیں سکتا. تو وہیں پر کہتا ہے میں نے پھر کہا مولا مجھے مدد کیجئے, یہ میرا آخری ہفتہ ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نہ جانے دیں اور پھر میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں. کہا وہاں پھر میں نے مدد مانگی, پھر میں نے امام کو دیکھا, وہیں پہ امام کو دیکھا. امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہی پولیسوں کے بیچ میں سے یوں گزار دیا, کسی نے نہ مجھے دیکھا نہ امام کو دیکھا. لیکن اب میرا سوال, یہ کمال کا واقعہ ہے, ایسے کئی واقعات ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں جن کو امام زمانہ نے مدد کی, مسلمانوں کو مدد کی, عیسائیوں کو مدد کی, ہندوؤں کو مدد کی, غیر مسلمانوں کو مدد کی. اذان محترم, لیکن اس واقعے کا جو عظیم پیغام ہے, آج تک سنی تھا, پوری زندگی سنی تھا, کل کا شیعہ اس نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے کتنی محنت کی؟ 40 ہفتے ہلا سے کربلا پیدل گیا. اب آپ سارے پیدائشی شیعہ ہیں, بچپن سے اللہ جل اللہ جل کہتے بڑے ہوئے ہیں, آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا محنت کی؟ کیا آپ نے 40 ہفتے دعائے ندوہ پڑھی امام کے لیے؟ کیا 40 دن دعائے احد نماز فجر کے بعد پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو اب سوال ہے کہ بھائی یہ کیسا عشق ہے؟ اس یاقوت دہان نے کہا جب ایک مرتبہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا اب مجھ سے رہا نہیں گیا کہ زندگی میں امام زمانہ کو دیکھے بغیر گزار دوں. نہیں, کہا میں پھر امام کو دیکھوں گا, میں بار بار امام کو دیکھوں گا. کاش کہ کوئی نسخہ مل جائے, کوئی طریقہ مل جائے کہ میں امام کو بار بار دیکھوں. جتنی محنت ہو میں کروں گا. 40 ہفتے کل کا شیعہ, پوری زندگی کا سنی, جیسے شیعہ ہوا 40 ہفتے پیدل ہلا سے کربلا گیا, صرف اس لیے کہ دوبارہ امام زمانہ کو دیکھ لے. آپ نے امام کے لیے کیا محنت کی,
کیا قربانی دی. اگر عشق میں قربانی انسان کر دیتا ہے نا, جب انسان کسی کا حقیقی عاشق ہوتا ہے, سچا عاشق ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ امام کے, اگر ہم امام کے حقیقی عاشق ہو جائیں, پکے عاشق ہو جائیں, سچے عاشق ہو جائیں, تو کبھی گناہ نہیں کریں گے, کیونکہ امام کہہ رہے ہیں گناہ نہ کرو. عاشق معشوق کی بات مانتا ہے, عاشق معشوق کی اطاعت کرتا ہے, عاشق معشوق کو خوش کرتا ہے. میرا مولا خوش ہوتا ہے کس چیز میں؟ جب ہم دعائے ندبہ پڑھیں, جب ہم دعائے عہد پڑھیں, جب ہم آپس میں متحد ہو جائیں, جب ہم مومنین کو مدد کریں, جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, مولا خوش ہوتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے مولا کو خوش؟ کیوں ابھی تک اختلافات میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیوں ابھی تک ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, معلوم بھی ہے فلاں مومن مشکل میں ہے, مگر اس کی مدد نہیں کر رہے؟ معشوق کو خوش کرو نا. عاشق ہو اگر امام زمانہ کے, تو امام زمانہ تمہارے اگر معشوق ہیں تو امام کو خوش کرو, اور امام سے ملنے کے لیے محنت کرو, کیونکہ عاشق اپنے معشوق کے لیے تڑپتا ہے. عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے. عاشق کیا چاہتا ہے کہ ایک ایک لمحہ اس کا معشوق کے ساتھ گزرے. ایسا ہے نا بھائی, جب کسی کو, میں میاں بیوی کی مثال نہیں دیتا, لیکن باپ بیٹے کی مثال یہاں دیتا ہوں. اگر کسی کو 20 سال کے بعد بیٹا ہوا ہو, کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد بچہ ہوا ہو, بیٹا ہوا ہو, اب وہ اس سے ملنے کے لیے کیسے تڑپتا ہے بھائی؟ وہ کام کر رہا ہے زمین پہ یا آفس میں, اسے فون آ گیا کہ بھائی تمہارا بچہ پیدا ہو گیا, وہ کیسا دوڑتا ہوا جاتا ہے, کیسا تیزی سے پہنچتا ہے, اور کیسے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتا اس سے دور ہو. یہ وہ ماں باپ جانتے ہیں جن کو 20 سال کے بعد بچہ ہوا. اب بچے سے اتنی محبت, امام سے اتنی بھی محبت نہیں, یعنی امام سے بچے جتنی بھی محبت نہیں, تو پھر یہ کیسا عاشق ہے؟ آج میرو بیلو کے عاشقوں کا ایک امتحان ہے کہ کتنے امام زمانہ کے عاشق ہیں. صبح 4:30 بجے مینجمنٹ نے بڑا, پوری رات کل ہماری گفتگو رہی تھی بہت دیر تک, انہوں نے کہا مولانا دعائے ندبہ رکھ لیں, دعائے ندبہ رکھ لیں. میں نے کہا ایک شرط پہ رکھوں گا, کم سے کم 200 مومنین مرد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھوں کہ بھائی 9 محرم کو کتنے مومن آ رہے. کہا مولانا گھر میں رکھ لیں گے, 20-25 لوگ آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں, مومنین سے امتحان لینا چاہ رہا ہوں, کوئی سخت امتحان نہیں. نماز فجر پہ تو ویسے ہی آپ سارے اٹھتے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے نماز قضا کرنے والا کوئی نہیں بیٹھا. نماز فجر پہ پکے اٹھتے ہیں, تو جب نماز فجر پہ اٹھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر آپ اور بیٹھ جائیں. نماز فجر کے آدھے گھنٹے کے بعد 4:30 بجے, اور میں لمبی بھی نہیں پڑھوں گا, زیادہ سے زیادہ 45 منٹ, یعنی 4:30 بجے شروع کی تو 4:15 بجے میں ختم کر دوں گا. اس کے بعد ناشتہ بھی خیر مہدی بھائی کمال کا کھلائیے گا, ایسا ناشتہ کہ وہ پوری زندگی یاد رہے, دعائے ندبہ والا ناشتہ, بڑا بھرپور ناشتہ بھی ہوگا. اب امتحان ہے, جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ کل آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے گا, کل پکا آنا پڑے گا. اچھا خیر مہدی بھائی سب کو دیکھ لیں, پھر کل پوچھیے گا کہ کیوں لوگ نہیں آئے. اچھا یہ ہاتھ اوپر رکھیے گا, میں ذرا گننا چاہ رہا ہوں کہ 200 لوگ ہوں گے کہ نہیں. 1 منٹ, یہ ہو گئے 10 20. بچے اپنے ابو کے ساتھ آئیے گا, اگر ابو نہیں آئے تو زبردستی لائیے گا. 30 40 50 60 70 80 تقریباً 120 کے قریب لوگوں نے وعدہ کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ 200 لوگ اگر وعدہ کریں گے تو میں دعا پڑھوں گا. اب کیا کریں؟ اب بتائیے کیا کریں؟ مجھے جو میں نے گنا 120 لوگوں نے وعدہ کیا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, کل تک لوگوں کو فون کر کے زبردستی بلائیے گا. 200 لوگ ہونے چاہیے انشاءاللہ, کم سے کم. اگر 2000 ہو تو بسم اللہ, مومنات جتنی آ سکتی ہیں آئیں, لیکن مرد کیونکہ میرے سامنے ہوں گے, مجھے 200 مرد چاہیے, یا کم سے کم اتنا مجمع ہو جتنے ابھی مومنین بیٹھے ہیں انشاءاللہ. تو خدا را یہ آپ کا امتحان ہے. میں تو کل میری آخری مجلس ہے, اس کے بعد عاشور کے مصائب پڑھ کے میں چلا جاؤں گا, پھر پتہ نہیں کبھی زندگی رہی, کبھی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک آغاز اچھا ہو, اور 9 محرم ہے. ہم وہی ہیں جو کہتے ہیں مولا کاش کربلا میں ہوتے اپنی جان قربان کرتے.
اب امام زمانہ کے لیے دیکھیے آج نیند قربان نہیں کر رہے، اگر تو پھر جان کہاں کیسے قربان کریں گے؟ انشاءاللہ اس میں مصائب بھی ہوں گے، اس میں فضائل بھی ہوں گے، کیونکہ دعائے ندبہ ایسی دعا ہے جس میں شروع میں فضائل ہیں، پھر اس میں مصائب ہیں، پھر اس میں عشق و عاشقی ہے امام زمانہ کے ساتھ، کمال کی دعا ہے۔ البتہ میں پوری نہیں پڑھ پاؤں گا 45 منٹس میں، مجھے پوری دعائے ندبہ پڑھنے میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کم پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بھرپور انشاءاللہ لطف آئے تمام مومنین کو۔ لیکن اگر یہ مجمع جو ابھی میرے سامنے بیٹھا ہے نا، اگر یہ آ جائے تو میں آپ کو بڑی دعائیں دے کے جاؤں گا، یعنی مجھے خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ مہرو پہلو کے جو مومنین ہیں ماشاءاللہ ان کو امام زمانہ سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے۔ اب 500 صلوات والے بھی ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ آج تعداد 500 صلوات والوں کی بڑی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو صلوات کی بلند ترین صلوات۔ وعجل فرج، بہت آپ کا آج وقت لے لیا۔ اور کہاں کے مومنین؟ جہاں کے مومنین آ جائیں، وہ اسلام آباد والے بھی اٹھ کے آ جائیں، نہیں سارے مومن آ جائیں۔ وہ تو میں کیونکہ میرو پہلو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں بار بار آپ کے شہر آپ کے گاؤں کا نام لے رہا ہوں۔ وہ جہاں کا مومن آ جائے، کوئی امریکہ والا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، جو آنا چاہے۔ امتحان ہے کہ بھائی مجلس میں شام کو 5:30 بجے تو ہم آ جاتے ہیں، کیا صبح 4:30 بجے امام کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے، بہت خطرناک ٹیسٹ ہے، امید ہے کہ آپ سب اس میں پاس ہوں گے۔ اور یہ 2 دن بچے ہیں، 2 دن بچے ہیں، گریہ کیجئے گا، گریہ کے دن ہیں۔ میں مسلسل پچھلے 7 دنوں سے دیکھ رہا ہوں اکثر گریہ کر رہے ہیں، اکثر، لیکن بہت سارے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، شرما کے رو رہے ہیں۔ شرما کے نہیں رونا، بلند آواز سے رونا، چیخ کے رونا، ہائے کر کے رونا، تڑپ کے رونا، یہ ہے گریے کا انداز، ایسے رویا جاتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اے ہم پہ رونے والو، جب تم ہمارے غم میں روتے ہو تب تمہاری سانس کو بھی اللہ عبادت لکھتا ہے۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑی نعمت؟ تم غم حسین میں رو رہے ہو، اللہ فرشتوں سے لکھوا رہا ہے، لکھ دو اس کا سانس لینا بھی عبادت۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے سامنے ذریح ہے مولا حسین ہے، اور تمہارا ہاتھ مولا کی ذریح پر ہے، اور سب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب ایک مرتبہ بہتر انداز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین میرا سلام حسین کے جوان علی اکبر پہ، ہائے میں قربان علی اکبر کی غربت پہ، جس کے گھر میں جوان بیٹے ہیں آج گھٹ گھٹ کے نہ رو۔ عزادارو، اللہ کے رسول کے زمانے میں
غور سے سننا یہ روایت. دو مومنین کا اختلاف ہو گیا ایک اونٹ پر. ایک مومن نے کہا یا رسول خدا یہ میرا اونٹ ہے. دوسرے مومن نے کہا یا رسول خدا نہیں یہ میرا اونٹ ہے. اللہ کے رسول نے دونوں سے دلیل مانگی. ایک نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں بس مجھے معلوم ہے یہ میرا اونٹ ہے. دوسرے نے جو کہ اصلی مالک تھا اس نے کہا یا رسول خدا میرے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ یا رسول خدا آپ ہی نے کہا تھا لوگوں حیوانوں کے بچوں کو ان کے سامنے نہ مارنا. یا رسول خدا آپ ہی نے کہا تھا کسی اونٹ یا اونٹنی کے سامنے ان کے بچوں کو نہر نہ کرنا. یا رسول خدا آپ ہی نے کہا تھا اگر کسی اونٹ یا اونٹنی کے سامنے ان کے بچوں کو تم نے نہر کیا تو اس اونٹ یا اونٹنی کا جگر زخمی ہو جائے گا. اونٹ یا اونٹنی کو کچھ نہیں کرو گے صرف اس کے سامنے اگر اس کے بچے کو نہر کرو گے یعنی ذبح کرو گے. اونٹ کو ذبح نہیں کرتے نہر کرتے ہیں. اگر کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کرو گے تو اونٹ کا جگر زخمی ہو جائے گا. یا رسول خدا یہ میری دلیل ہے. ایک مرتبہ میں مجبور ہو گیا اس اپنے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کرو. یہ میری دلیل ہے یا رسول خدا کہ یہ میرا اونٹ ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس اونٹ کو نہر کرو اس کا جگر میرے لیے لے کر آؤ. جب اللہ کے رسول نے اونٹ کے جگر کو دیکھا عجب نئے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو. عجب نئے کربلا کا رخ کیا حسین جب تیرا قبر او مارا جائے گا او میرے لال صبر کر رہا. اکبر کے غم میں تڑپ تڑپ کے رونا گڑ گڑ کے نہ رونا چیخ چیخ کے رونا. راوی کہتا ہے جب علی اکبر خیموں سے نکلنے لگے ایسا لگ رہا تھا سادات کے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے. اکبر نکلتے تھے اور کوئی بیوی کہتی تھی اکبر رک جا آخری بار تجھے دیکھ لے. جب بہت دیر ہو گئی ہائے مولا حسین نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو. اکبر نے سب سے خدا حافظ کیا. اب اکبر جا رہے ہیں اچانک ایک کونے سے میٹھی آواز آئی اکبر ذرا سجاد سے بھی ملتا جائے. عزاداروں مجھے نہیں معلوم اکبر اور سجاد کے درمیان کیا باتیں ہوئیں مگر میرا دل کہتا ہے شاید اکبر کو سجاد نے یہ باتیں کہیں ہو. اکبر میدان میں جا کے شہید ہونا آسان ہے. اکبر تلواروں سے کٹ جانا آسان ہے. اکبر سینے میں برچھی لگنا آسان مگر ماں بہنوں کے ساتھ او بازاروں
کے ساتھ بازاروں میں جانا آسان نہیں۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب سادات کا قافلہ واپس آیا نا، حضرت محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے تاکہ اپنے بھائی کے بچوں سے ملے۔ محمد حنفیہ گھوڑے پر تھے، امام سجاد نیچے کھڑے تھے۔ محمد حنفیہ نے امام سجاد کو نہیں پہچانا، امام سجاد کو دیکھ کر کہا اے پیر مرد، اے بوڑھے، کیا میرے بھائی حسین آئے ہیں؟ محمد حنفیہ کو مولا سجاد نے کہا حسین مارے گئے۔ ہائے، پھر محمد حنفیہ نے پوچھا اے پیر مرد، اے بوڑھے شخص، کیا عباس آئے ہیں؟ ہائے، مولا سجاد نے کہا عباس بھی مارے گئے۔ جیسے محمد حنفیہ نے سنا عباس مارے گئے، پہلا سوال یہ پوچھا اگر عباس مارے گئے زینب و کلثوم کے ساتھ کیا ہوا؟ زینب و کلثوم کے ساتھ کیا ہوا؟ امام سجاد نے فرمایا ہائے، بازاروں میں پھرائی گئے، درباروں میں پھرائی گئی۔ بس جیسے محمد حنفیہ نے سنا زینب کو درباروں میں پھرایا گیا، گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ امام سجاد نے چچا کا سر گود میں لیا اور چچا نے بھتیجے کو نہیں پہچانا اور پوچھا اے بوڑھے شخص، مگر بتا تو کون ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا؟ امام سجاد نے کہا چچا میں سجاد عزادارو۔ محمد حنفیہ نے کہا اے بھتیجے، یہ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ امام سجاد نے کہا چچا آپ نے بس سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا، آپ گھوڑے سے گر گئے، میں دیکھ رہا تھا شرابی کا مجمع تھا اور زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئے، بھائی نے بھائی کو کیا کہا مجھے نہیں معلوم، مگر شاید کا اکبر 3 دن کی پیاس، تلواروں کا زخم آسان۔ اکبر نے ہائے سجاد سے خدا حافظ کیا، اب اکبر جا رہے ہیں، بابا سے بھی خدا حافظ کیا، اب جا رہے ہیں۔ اچانک اکبر کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آواز آ رہی تھی، اور مڑ کے کیا دیکھا بابا حسین۔ بابا میرے پیچھے نہ آئیے نا۔ علماء کہتے ہیں عجب نہیں، مولا حسین نے کہا اکبر اگر تیرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو بابا کو سمجھتا۔ عزادارو، اکبر مولا ظالموں سے لڑ رہے ہیں، بہت سارے ظالموں کو فنار کیا،
مگر جب پورے لشکر نے حملہ کیا اکیلا انسان کس کس سے لڑے گا؟ ایک ظالم نے بڑا ظلم کیا، نہیں معلوم سن سکو گے یا نہیں۔ ایک ظالم نے اچانک علی اکبر کے سر پہ گرز مارا، اکبر کے سر سے خون جاری ہوا۔ عزادارو، جنگ کا دستور یہ تھا اگر سوار واپس لوٹنا چاہتا ہے تو گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتا ہے، یعنی گھوڑے مجھے واپس لے جا۔ عزادارو، ہائے اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی مگر گھوڑا واپس نہیں گیا، دشمن کے لشکر میں چلا گیا۔ اگر گھوڑے سے پوچھے شاید کہے اکبر کے سر سے خون جاری تھا اور میری آنکھوں میں خون آ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ عزادارو، اکبر دشمن کے لشکر میں اور جس کو علی سے دشمنی تھی آگے بڑھا، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے نیزے سے مارا، ایک ظالم نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، بابا میں گر گیا۔ اولاد والو، اب حسین نے کیا کہا؟ جیسے اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین نے کہا ادعونی یا بنیا، اکبر بابا کو آواز دے، اور تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور تیری آواز کے سہارے تیرے لاشے پہ اکبر کا درد بڑا درد تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے بھی حسین کو دیکھا تھا، سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں حسین کو پہچان نہ سکا، اور حسین بوڑھا ہو گیا۔ عزادارو، حسین علی اکبر کے جنازے پہ لاشے پہ آئے، یہ وہی حسین ہے جس نے حر کو منع کیا تھا، حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہ جائے، آئے مگر حسین اکیلا ہے۔ عزادارو، اب حسین نے کہا اکبر بیٹا کوئی خواہش تمنا؟ اکبر نے کہا بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے ذرا خیموں کی طرف لے جائیے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹا، ایک ہاتھ حسین نے اکبر کے سر کے نیچے دیا، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، اٹھانا چاہا مگر ہاتھ لرزے، اکبر کا لاشا اٹھا نہ سکے۔ اب حسین نے کہا اکبر ذرا بوڑھے باپ کو مدد کر، اپنی دونوں باہیں بابا کی گردن میں ڈال دے۔ عزادارو، اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین نے پوچھا اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے؟ اکبر نے کہا بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا۔
حسین نے کہا بیٹا میں صابر حسین ہوں، ذرا ہاتھ کو ہٹا، ہاتھ کا ہٹنا تھا، کیا نظر آیا؟ او برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ حسین نے اکبر کو لٹایا، ہائے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، عجب نہیں آسماں کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہا نانا رسول خدا آئیے، او دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، او میرے اکبر کے ہاتھ پاؤں بندھے تو نہیں ہے، نجف کی طرف رخ کیا ہوگا، یا علی مدد کہا ہوگا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، اکبر کا لاشا تڑپا، کربلا میں زلزلہ آیا، اور خیمے کے در سے زینب نے آواز دی ٹھہر جا حسین، تو اکیلے یہ لاش نہیں اٹھا سکے گا، ٹھہرو میں زینب بھی مدد کو آتی ہوں، بس آخری جملے عزادارو جیسے حسین نے زینب کی آواز کو سنا، حسین اکبر کو بھول گئے، وہیں سے آواز دی زینب او میری زندگی میں خیموں سے نکلنا، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند، آیا امام زمانہ کو بلانا ہے، آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند، 5 مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ، دل کی گہرائیوں سے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا زمان مولا مولا مولا، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب زمان مولا جان، یا مولا مولا، میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں مجلس میں آنے دیا، میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں غم حسین میں رونے دیا، خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، خدایا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما،
جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد بیمار ہے ان کی اولاد کو شفا نصیب فرما، جن کی اولاد گمراہ ہے ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر روز 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت